اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ وہ پراگندہ منہ، نحیف الجثہ، ہلکے پھلکے دبلے اور شریر بدن کے مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی، دیکھنے والے ان کے اوپر ایک اچکتی ہوئی نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی سزات و جوانمردی کا یہ حال تھا کہ جنگ مغلوبہ میں دشمن کی کثیر تعداد کو قتل کرنے کے علاوہ انہوں نے انفرادی جنگ میں 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ تلوار کے دھنی، نہایت شجاع و جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبہ جات کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر کے مجاہدین کے کسی دستے کی قیادت پر مامور نہ کیا جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کے ذریعے انہیں ہلاکت میں ڈال۔ یہ ہیں خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کی جرأت و شجاعت کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے لگیں تو سلسلہ بیان دراز اور وقت تنگ ہو جائے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلیرانہ کارناموں میں سے صرف ایک کا ذکر کر دیا جائے جو ان کے دوسرے کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہو۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ جب عرب قبائل بڑی تعداد میں دین اسلام کو چھوڑ کر اس میں سے بالکل اسی طرح نکل گئے جس طرح وہ فوج در فوج اس میں داخل ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکہ، مدینہ، طائف اور ادھر ادھر کے چند قبائل کے سوا جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جما دیا تھا، کوئی اسلام پر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان ہلاکت خیز اور تباہ کن فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے استقبال کے لیے بلند اور مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین و انصار پر مشتمل 11 لشکر کو ترتیب دی اور ان کے لیے 11 علم تیار کر کے ان کے قائدین کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ وہ مرتدین کو حق و ہدایت کے راہ پر واپس لائیں اور دین حق سے منحرف ہونے والوں کو بزور شمشیر جادو حق کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کرتے۔ ان مرتدین میں مسلمہ بن کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ کثرت تعداد، جنگی مہارت اور شجاعت و دلیری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمہ کی حمایت و تائید کے اس کے اپنے قبیلے اور اس کے حلیف قبائل کے 40,000 جنگجو اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان کی اکثریت نے مسلمہ پر ایمان لانے کے بجائے محض قبائلی عصبیت کے بنا پر اس کی پیروی اختیار کی تھی۔ ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہمارے نزدیک مسلمہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ مسلمہ نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو جو اس سے لڑنے کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ بن ابی جہل کی قیادت میں نکلا تھا شکست دے کر الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں دوسری فوج روانہ کی، جس میں انہوں نے انصار و مہاجرین میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کر دیا تھا۔ اس فوج کے ہراول میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ اور کچھ دوسرے بہادر و جانباز مسلمان مجاہدین شامل تھے۔ دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں اور جنگ شروع ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد مسلمہ کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ زمین مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے سے سرکنے لگی اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ مسلمہ کے حامیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے پہ حملہ کر دیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اگر بنو حنیفہ ہی کی ایک شخص نہ امان نہ دی ہوتی تو انہوں نے ان کی بیوی حضرت ام حکیم کو قتل بھی کر دیا ہوتا۔ اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا۔
انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمہ سے شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا، نہ پورے جزیرے عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ممکن ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی سرعت کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی اس طرح اثر نو ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے اور بادیہ نشی قبائل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ہر قبیلے کے افراد کو انہی میں سے کسی کی قیادت میں منظم کیا تاکہ جنگ میں ہر ایک فریق کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کس محاذ پر کمزور پڑ رہی ہے۔ دونوں فوجوں میں ایسی سخت اور خونریز جنگ برپا ہوئی کہ اس سے قبل مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں گزری تھی۔ مسلمہ کی قوم نے اس جنگ میں غیر معمولی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مارکہ کارزار میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے، نہ ان کے قدموں میں لغزش ہوئی۔ مسلمان مجاہدین نے بھی حیرت انگیز بہادری اور بے مثال جواں مردی کے مظاہرے کیے اور جرأت و شجاعت کے ایسے شاندار اور فقید المثال کارنامے انجام دیے کہ اگر ان کو یکجا کر کے مرتب کر دیا جائے تو ایک لاجواب رسمیہ وجود میں آ جائے۔ یہ ہیں انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں اور زمین میں گڈھا کھود کر اس میں پنڈلیوں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر جم کر لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے کرتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہیں عمر بن فاروق رضی اللہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، لوگوں دشمن پر کاڑی ضرب لگاؤ، اس کو مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے رہو۔ لوگوں میں اس کے بعد اب اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسلمہ کو شکست نہ ہو جائے یا میں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں تاکہ وہاں اپنی معذرت پیش کر سکوں۔ پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ، مہاجرین کا علم ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے متعلق مہاجرین کو ایک ایسا اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزوری یا پسپائی کا اظہار نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہو اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پالے تو میں بدترین حامل قرآن ٹھہروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لیکن جواں مردی اور شجاعت کے یہ سارے کارنامے حضرت برا بن مالک رضی اللہ کی دلیری و شجاعت کے آگے ہیچ ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت برا بن مالک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انصار کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے۔ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں، آج تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی رضا کی طلب ہے اور پھر جنت ہے۔ پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ صفوں کو چیرتے، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کی گردنوں پر اس کی تیزی آزماتے رہے، یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس لیے اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے اور کشتوں کے پستے لگ گئے تھے۔ حدیقۃ الموت ایک بہت وسیع عریض باغ تھا اور اس کی فصیلیں نہایت بلند و بالا تھیں۔ مسلمہ اور اس کے ہزاروں ہم نواؤں نے اس میں پناہ لینے کے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر لیے اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگی۔ اس وقت اسلام کے جاباز اور بہادر فرزند حضرت برا بن مالک رضی اللہ آگے بڑھے اور بولے کہ اے لوگوں، مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا تمہارے لیے دروازہ کھول دوں۔ حضرت برا
رضی اللہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے۔ وہ فوراً اس ڈھال پر بیٹھ گئے اور 10 نیزوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کو حدیقۃ الموت کے اندر مسلمہ کے ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا۔ اندر پہنچتے ہی وہ دشمن کے اوپر بجلی بن کر گرے۔ وہ دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردنیں تلوار سے قلم کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 10 آدمی کو قتل کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقۃ الموت پر دھاوا بول دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلواروں کے دھار پر رکھ دیا اور تقریباً 20,000 مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد مسلمہ تک پہنچ کر اسے بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت برا رضی اللہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کے خیمے میں اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ دوا علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کامل سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ اس دولت شہادت کے پانے کے حسین آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہے اور برابر اس کی جستجو میں سرگردہ رہے جو حدیقۃ الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے یکے بعد دیگرے بہت سے معرکوں میں شریک ہوئے اور ان میں خطرناک ترین مواقع پر پہنچ کر لڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تشتر کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل فارس ایک نہایت مستحکم و مضبوط قلعے میں پناہ گیر ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ جب محاصرے کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانیاں حد سے بڑھ گئیں تو وہ قلعے کے فصیلوں سے لوہے کی جنزیریں لٹکانے لگیں جن کے سرے پہ فولادی انکس جڑے ہوئے تھے، جن کو آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دیا گیا تھا۔ وہ نوکیلے اور داغتے ہوئے انکس مسلمانوں کے جسموں میں دھس جاتے اور ان میں پھنس کر رہ جاتے اور ایرانی اوپر سے جنزیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ ان انکسوں میں پھنس کر مسلمان یا تو موت کے گھاٹ اتر جاتے یا قریب الموت ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک انکس حضرت برا رضی اللہ کے بھائی حضرت انس رضی اللہ بن مالک کے جسم میں دھس گیا۔ یہ دیکھتے ہی برا رضی اللہ قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس جنزیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ رب العزت شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئیں اور ان کی وہ دیرینہ تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور دیدار خداوندی کی بیش بہا اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے چہرے کو جنگ کی شگفتہ اور تر و تازہ رکھے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈے کریں، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔